السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، آج یہ ویڈیو میں اسپیشل بنانے جا رہا ہوں، اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جو رمضان کے فضیلت پر تھی اور سحری کے کھانے پر تھی۔ ایک صاحب جو بڑی بڑی داڑھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو خود کو حکیم قرار دیتے ہیں، بڑے فالور، وہ 20-25 منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور جس میں یہ فرماتا ہے کہ سحری میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، تو برائے کرم میں آپ کو ایک کھانا بتا دیتا ہوں، یہی کھانا کھایا کرے، یہ مت کھایا کرے۔ آخر میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مٹن مت کھایا کرے، اسپائسی چیزیں مت کھایا کرے، کوئی چربی جیسے چیزیں مت کھایا کرے، گھی روٹی پہ لگا کے مت کھایا کرے، اور بریانی مت کھایا کرے، چکن، اور اس طرح وہ چیزیں جو انسان کو کھانی چاہیے، تقویت جس سے ملتی ہے، وہ تمام کھانوں سے وہ صاحب منع فرما رہے تھے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ہو سکے تو سوکھی روٹی کھایا کرے، اور ساتھ ساتھ میں زیادہ زیادہ پانی پیا کرے، دہی، لسی، اور سادہ کھانا رکھا کرے، سادہ کھانے پر اکتفا کر لیا کریں۔ بس یہی چیز میں ان کے خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے بندے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیوں خود سے نیم حکیم خطر ایمان جان پتہ نہیں کیا وہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ اگر ایک انسان جس کو اللہ تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہوا ہے، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور وہ کھا سکتا ہے، تو وہ کیوں نہ کھائے؟ بالکل یہ غلط ہے کہ آپ صرف ویورز کی خاطر میں ایک ایسے ہیڈ لائن بنائے، ایسے ٹائٹل بنائے، لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بتاتے ہو۔ ہاں، یہ سب کو جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈالروں کی زور ہے۔ وہ 20-25 منٹس کی ویڈیو بنا کر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور اس پر ان کو لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ تو برائے کرم جو قرآن اور احادیث میں لکھا ہو اسی کو فالو کریں۔ اگر آپ لوگ اچھا کھانا کھائیں گے تو آپ لوگ صحت مند رہیں گے، آپ لوگ اچھی عبادت کریں گے، لوگ کی خدمتیں کریں گے، لہٰذا اچھا کھانا کھایا کریں۔ میں اس ضمن میں کچھ احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے آپ لوگ خود اخذ کریں کہ سحری کھانی چاہیے یا نہیں، اور کیا سحری میں یہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ بھائی یہ کھائے یہ نہ کھائے، ایسا کچھ ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ مشہور اور صحیح احادیث ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو، یعنی سحری لازمی کیا کرو۔ یہاں پر کوئی دہی نہیں، یہاں پر کوئی سوکھی روٹی نہیں، یہاں پر صرف پانی پینا کوئی نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ اگر ہم سحری نہ کھائے تو وہ لوگ بھی نہیں کھاتے تھے، بس یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اہل کتاب جو پچھلے مذہب ہے، پچھلے جو نا اس طرح دوسرے مذاہب والا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح بن جائیں گے۔ سحری کھایا کرے اور اہتمام کر لیا کرے، اچھے کھانے کھایا کرے اگر کسی کو استطاعت ہے تو۔ اگر کسی کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ چاہتے ہوئے بھی وہی کچھ کھائے گا جو اس کو میسر ہے، اور اسی پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس ضمن میں دو باتیں لازم یاد رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنائے ہوئے، اچھی طرح کھانا کھانے کی طاقت دی ہے، صحت بھی اجازت دیتا ہے، جیب بھی اجازت دیتا ہے، تو اس صورت میں سب کچھ کھائے، مٹن کھائے، چربی کھائے، گوشت کھائے، روزانہ کھائے، قیمہ کھائے، ہر انواع و اقسام کے برکات اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیے سب پھیلا کے کھائے، خوب کھائے۔ لیکن ایک شرط،
اس کو ذہن میں رکھے کہ ناشکری نہ کیا کرے، اس کے ساتھ مزید شکر ادا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو انعامات انوارات دیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ اس کا شکر ادا کریں گے تو میں اس میں مزید اضافہ کروں گا۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے، اور جو مال دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کوشش کرے کہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ڈالے، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرے، دوسروں کے ساتھ بھی ہیلپ کرے۔ یہ ہوئی بات کھانے کے حوالے سے کہ سحری کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کھانا کھانا چاہیے تاکہ آپ لوگ پورا دن کے جو محنت ہے اس پہ تقویت آپ کو رہے اور چاق و چوبند رہے، لوگوں کی خدمت کرے، عوام کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے اور عبادت اچھی طرح کر سکے۔ ایک اور اس کے ساتھ یہ عمل آپ لوگ لازمی کرے، اگر اس سب کے باوجود اگر آپ لوگوں کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو آپ لوگ کیا کریں، 21 بار درود شریف پڑھیں۔ فار ایگزامپل عصر کا وقت ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہوگا، کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا، تو پیاس لگی ہوئی ہوگی یا بھوک لگی ہوگی، تو آپ لوگ 21 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وبارک وسلم، یہ یا درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 21 بار پڑھیں۔ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایک مجرب عمل آپ کو دے رہا ہو، آپ اس کو ٹرائی کریں، آزما لیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتے ہیں۔ کہ رمضان میں جب بھوک لگے، پیاس لگے، تو آپ لوگ اس درود شریف کو 21 بار اسی وقت پڑھیں۔ اگلے لمحہ دیکھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کیسے جو ہے نا فریش فیل کرتے ہیں، خود کو کیسے توانن خود کو فیل کرتے ہیں۔ یہی عمل آپ لوگ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ لوگ کے سامنے آئے گا۔ مجھے صرف اور صرف آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیے اس طرح اچھی ویڈیو کے لیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔